السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز احمد نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ 12 ستمبر کو کراچی کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا، بہت لاکھوں لوگوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا، اور وہ جتنے بھی افراد، جتنے لوگ تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور قافلوں کی شکل میں کراچی، پورے کراچی شہر سے اور کراچی کے ارد گرد کے علاقوں سے وہ جمع ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں تمام تنظیمات اہل سنت کے لوگ موجود تھے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان سنی تحریک، جماعت اہل سنت اور دیگر اہل سنت کی جو تنظیمات ہیں ان کے لوگ وہ شامل تھے، اور لاکھوں کارکنان، قائدین اس میں شامل تھے، علماء حضرات، مفتیان کرام اس میں شامل تھے۔ تو وہ جو احتجاج ہوا تھا وہ کسی فرقہ، مذہب، کسی کے مذہب کے خلاف نہیں تھا، کسی فرقے کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ احتجاج ان لوگوں کے خلاف تھا کہ جو لوگ سرعام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے تھے، سرعام نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، اور فرانس کے خلاف جو فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف تھا، اور جو پاکستان کے اندر لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی گستاخی کر رہے ہیں، سرعام جو صحابہ پر نعوذ باللہ نازیبہ کلمات جو بول رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ احتجاج عوام اہل سنت نے کیا، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا۔ کراچی کے گرد و نواح سے جو بھی قافلے آئے، کہیں سے بھی رستے میں کہیں بھی، یعنی کسی نے کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے گھر پر پتھراؤ نہیں کیا، کسی کی گاڑی نہیں توڑی، کسی کا کوئی ایک پھول تک بھی نہیں توڑا، پر امن یہ لوگ اپنے قافلے لے کر اس یعنی مزار قائد پر پہنچے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے، اور اس پر کئی لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک کے کارکنان ہیں یا پاکستان سنی تحریک کے کارکنان ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ جب یہ احتجاج جاری تھا تو ایک علاقے میں اہل تشیعوں کا امام باڑہ تھا، وہاں پر اس دیوار کے اوپر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین بھی لکھا ہوا تھا، اور ایک آیہ کریمہ بھی لکھی ہوئی تھی، حدیث مبارکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگ وہاں پر پہنچے، ان کے پاس جھنڈے بھی تھے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والے، لبیک یا حسین کے لفظ سے نفرت کرنے والے، وہ اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے تھے یا وہاں پر پتھراؤ کر رہے تھے، گنڈا گردی کر رہے تھے، ان کا اہل سنت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تحریک لبیک کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں، پاکستان سنی تحریک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کالا عدم قرار دیے گئے ہیں، دہشت گردی پہلے بھی کرتے آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کا، مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ ہم تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ برملا کہنے والے، یا لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ تو تحریک لبیک کے کسی کارکن کا اس واقعہ میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو بہت سارے پروپوگنڈے ہو رہے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ہمارے کارکنان کے ساتھ، تحریک لبیک یا رسول اللہ، پاکستان سنی تحریک، دیگر اہل سنت کے لوگوں کے ساتھ، کہ اس طرح کی سازش، یہ جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے، اس کے یعنی سانچے میں بالکل نہیں آنا ہے، ہم نے ان کے ورک میں بالکل نہیں آنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو 7 ستمبر کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہونی تھی پشاور کے اندر، تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی کانفرنس کو رکھ دیا گیا، اور
تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کو منسوخ اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے کیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، پروگرام تھا کہ یہاں پر ان کے بھی لوگ ہوں گے اور ان کے بھی ہوں گے تو آپس میں ان کا تصادم ہوگا، یہاں پر خون ریزی ہوگی، فائرنگ کوئی اور کر جاتا، خون ریزی کوئی اور کر جاتا، لیکن تحریک لبیک کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، وہاں پر تو قائدین نے اس کو روک لیا، یعنی اپنی دور اندیشی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ تو یہاں پر کراچی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو جمعیت کے لوگ ہیں، سپاہ صحابہ کے گنڈے جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کی اہل تشیعوں کی امام بارگاہ میں جو پتھرو کیا، وہاں پر جو نعرے بازی کی، ہلڑ گلا کیا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، یہ کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے لوگ تھے، یہ اہل سنت کے لوگ نہیں تھے۔ ان کا تحریک لبیک پاکستان سنی تحریک کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پروپیگنڈے میں بالکل نہیں آنا اور اپنے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہم تو الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تمام اہل سنت و جماعت والے پرامن ہیں، پاکستان کے اندر کسی کی عبادت گاہ کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، چاہے کسی کی بھی ہو، اس کا کوئی ہم نقصان نہیں پہنچاتے، احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے تحریک لبیک کے یعنی ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان سنی تحریک اور دیگر اہل سنت کی تنظیموں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ قائدین اہل سنت، عوام اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔